میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب اس دنیا میں بھیجا تو بھیجنے کے بعد میں حکم دیا کہ محبوب تمہیں بھی اسی دین کی تبلیغ کرنی ہے، تمہیں بھی اسی دین کا اعلان کرنا ہے، تمہیں بھی اسی دین کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو حضور نے بھی اسی دین کی تبلیغ کی، اسی دین کی نشر و اشاعت کی، اور آج ساری دنیا بلکہ قیامت تک جتنے لوگ بھی پیدا ہوں گے سب میرے نبی کے اسی دین پہ رہیں گے، اسی اسلام کو مانتے رہیں گے، اسی اسلام کے احکام پہ عمل کر کے اسی دنیا سے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں توجہ کرنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اسی دین میں پیدا فرمایا، اسی مذہب میں پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد میں قرآن عظیم میں ارشاد فرما دیا، اے مسلمانوں تمہارے لیے ایک حد ہے، تمہارے لیے ایک راستہ ہے جس پہ تمہیں چلنا ہے، اور اسی راستے پہ چل کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جب تم اس راستے پہ چلو گے، اپنی زندگی کو گزارو گے، وہ راستہ مذہب اسلام کا راستہ ہے، وہ راستہ قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ میرے نبی کا راستہ ہے۔ جس نے بھی اس راستے پہ چل کے زندگی گزاری وہ یہاں بھی کامیاب ہو گیا اور حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہوگا۔ اے میرے پیارے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، میرا رب قرآن کریم کے اندر اعلان کر رہا ہے، اے لوگو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کی حدوں کی حفاظت کی، اور جب وہ حفاظت کے لیے تیار ہو گئے، نمازوں کی پابندی کرنے لگے، اپنے رسومات شریعت کے دائرے میں کرنے لگے، اپنے شادی بیاہ میرے نبی کے طریقے پہ کرنے لگے، اپنے گھروں کے اندر جو کام بھی کرتے مصطفیٰ پیارے کے طریقے پہ کرتے، خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ کرتے، اور جب وہ کرنے لگے ہر کام کو مذہب اسلام کے راستے میں رہ کر کے، اللہ اکبر، تو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، اے لوگوں کامیابی انہی کے لیے ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن شادی حضرت علامہ مولانا صادق القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت، بہت پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جنہوں نے اس حد کو قائم رکھا، جنہوں نے اس حد پہ چل کے اپنی زندگی گزاری، وہ آج بھی کامیاب ہیں اور کل قیامت تک کامیاب رہیں گے۔ ذرا غور کرو آج مسلمانوں کا حال کیا ہے، آج مسلمان کس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، آج مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے، شادی بیاہ کا طریقہ کیا ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا آصف بھائی کو کہ انہوں نے اپنی شادی میں میرے نبی کا میلاد کرا کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، ارے وہ کوئی اور ہوگا جو دنیا دار کی محفل سجائے گا، نبی کا وفادار نبی کی محفل سجاتا ہے، نبی کا ذکر کرتا ہے، اور دنیا والوں کو پیغام دیتا ہے کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شادی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شادی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم اگر اس سنت کو اپنے نبی کے طریقے پہ کریں گے، علماء کو بلائیں گے، یہ 2 دن کی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے۔ آج تو حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو موبائل کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے آپ سے تعلقات اتنے زیادہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، موت میں دیکھو تو موبائل ہے، شادی میں دیکھو تو موبائل ہے، قبرستان میں دیکھو تو موبائل ہے، ہر چیز میں مسلمان یورپ کے کلچر کو اپنا رہا ہے، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے۔ یاد رکھو صحابہ جس میدان میں بھی کامیاب تھے وہ میرے نبی کے طریقے کی وجہ سے تھے، وہ حضور کے عشق کی بنیاد پر تھے۔ مسلمانوں تمہیں کامیابی اسی راستے پہ ملے گی جو راستہ میرے نبی
نبی نے نکالا ہے، جو راستہ ہمیں قرآن کریم نے دیا ہے۔ ذرا دیکھو ہمارے اسلاف کس انداز میں شادیاں کیا کرتے تھے اور آج ہم کس انداز میں شادیاں کر رہے ہیں۔ ذرا غور کرو نوجوانوں، توجہ دو، بادشاہی خاندان سے یہ نوجوان ہے، اللہ اکبر، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی زیادہ سینے کے اندر پیدا ہو گئی، اتنی زیادہ پیدا ہو گئی کہ خاندان کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، اور سب کو چھوڑنے کے بعد میں جنگل کا راستہ اختیار کر لیا، جنگل میں رہنے لگے۔ اللہ اکبر، بیوی بچے بھی اپنے ساتھ میں ہیں، بیٹی بھی اپنے ساتھ میں ہے، خاندان اپنے ساتھ میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام جنگل میں لے رہے ہیں۔ ایک بادشاہ کو خبر ملتی ہے، اس نے آپ کے ہاں رشتہ پہنچایا، اور پہنچنے کے بعد میں کہا کہ بادشاہ میں تیری بیٹی سے اپنا نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی خوبصورت ہے، آپ کی بیٹی دیندار ہے، آپ کی بیٹی تقوی شعار ہے، آپ کی بیٹی پرہیزگار ہے، اس لیے میں آپ کی بیٹی سے اپنا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس اللہ کے نیک بندے نے جواب دیا کہ مجھے 3 دن کا وقت چاہیے، اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں آپ کا اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں غور کرو، ہمارے بزرگان دین کس انداز میں شادیاں کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا شادی کرنے کا، وہ کس انداز میں بیاہ کیا کرتے تھے، اور آج مسلمان کس انداز میں شادی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، 3 دن کا آپ نے وقت دے دیا، اور وقت دینے کے بعد میں آپ اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، آج ہم رشتہ تلاش کرتے ہیں، باپ کو تو خبر بھی نہیں ہوتی، بیٹا اپنا رشتہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے نبی کے طریقے کو تم کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیوں اپنے نبی کے راستے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہو؟ غور کرو، ہمارے اسلاف کس انداز میں نکاح، کس انداز میں شادیاں کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ اپنے گھر سے نکل گئے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے۔ ہم اور آپ جب رشتہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ہماری نظر کہاں ہوتی ہے کہ کوئی مالدار گھر مل جائے، کوئی مالدار، کوئی ٹھیکیدار کا گھر مل جائے، تو اس میں کیا ہوگا کہ میری بیٹی کا بھی نام ہوگا اور میرا بھی نام ہوگا، میرے بیٹے کا بھی نام ہوگا اور میرا بھی نام ہوگا۔ نہیں نہیں، ایسا ہرگز مت کرنا، کیونکہ میرے آقا حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا تو مال کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے، یا حسب کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے، یا حسن و جمال کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے، یا دینداری کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے۔ حضور نے 4 چیزیں بیان فرمائی، یہ آپشن دے دیا ہمیں 4 کہ ان 4 میں سے چناؤ جو کرنا ہے تمہیں ایک کا کرنا ہے۔ سرکار نے منع بھی کسی کو نہیں فرمایا، لیکن 4 کا طریقہ بتا دیا کہ تم مال بھی دیکھو تو توازن کے اعتبار سے ایسا دیکھو کہ تم سے زیادہ امیر بھی نہ ہو، اور حسن بھی دیکھو تو اتنا دیکھو کہ تم سے زیادہ حسین نہ ہو، اور خاندان بھی دیکھو تو اپنے جیسا خاندان دیکھو، اپنے سے بڑا خاندان مت دیکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں نے دولت کو دیکھ کے نکاح کیے وہ آج بھی کچہریوں کے چکر لگا رہے ہیں اور پریشان ہیں، اس لیے کہ اپنے سے بڑا گھر دیکھ لیا، سکون ختم۔ جی حق بات، حق بات۔ اپنے سے بڑا گھر دیکھ لیا، یا اپنے سے زیادہ خوبصورت لڑکی دیکھ لی۔ جن گھروں میں اپنے سے زیادہ خوبصورت لڑکی لے آئے تو وہ ان کو پانی بھر کے دیتے دیتے پریشان ہیں، ان کے نخرے دیکھتے دیکھتے پریشان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے سے زیادہ بہتر آ گئی۔ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہمیں سبق دے رہا ہے کہ توازن میں رکھو، وزن اتنا رکھو کہ برابر سرابر ہو، ایسا نہ ہو کہ تم کمزور پڑ جاؤ۔ اگر کمزور پڑو گے تو غلامی بھی کرنا پڑ سکتی ہے، چوکی کے چکر بھی لگانے پڑ سکتے ہیں۔ اگر میڈیم طریقے سے کرو گے، سرکار نے 4 آپشن دیے لیکن منع کسی کو نہیں فرمایا۔ نہ میرے نبی نے یہ کہا کہ مال والے کو مت دیکھو، نہ میرے نبی نے یہ کہا کہ جمال والے کو مت دیکھو، نہ میرے نبی نے یہ کہا کہ خاندان والے کو مت دیکھو۔ حضور نے 4 کو کہا کہ 4 چیزیں دیکھو، حسن والا بھی دیکھو، مال والا بھی دیکھو، خاندان والا بھی دیکھو، دین والا بھی دیکھو۔ اور اس کے بعد میں فرمایا اللہ اکبر، اس حدیث پاک سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک کون؟ مالدار، دوسرے حسن والے، تیسرے خاندان والے، اور چوتھے دین والے ہیں۔
4 لوگ ہیں، اس سے یہ سبق ملتا ہے، یہ پتہ ملتا ہے کہ 4 قسم کے لوگ اس دنیا میں ہیں۔ لیکن لوگوں، میرے نبی نے کسے پسند فرمایا، میرے نبی نے کس طرف سے زیادہ توجہ دلوائی؟ حضور فرماتے ہیں کہ تم نہ خاندان دیکھو، سب کچھ دیکھنے کے بعد میں اگر تمہیں سب سے زیادہ کسی کی طرف توجہ دینی ہے تو مذہب اسلام دیکھو، مذہب اسلام کا ماننے والا دیکھو، مسلمانوں میں نمازی دیکھو، دیندار۔ اگر لڑکی کا کر رہے ہو تو داماد نمازی دیکھو، لڑکے کا کر رہے ہو تو لڑکی نمازی دیکھو، گھر میں سکون بھی پیدا ہوگا، برکتیں بھی ہوں گی۔ یہ نوجوان، یہ بادشاہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے، سنو اور توجہ دو، اپنے گھر سے نکل گئے اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے۔ ہمارے تو نوجوان کوئی شادی حال میں لڑکی پسند کر رہا ہے، کوئی میلے اور بازار میں پسند کر رہا ہے، کوئی کالجوں میں پسند کر رہا ہے، اپنی مرضی سے نکاح، اپنی مرضی سے لڑکی پسند۔ پھر کل کو جو دن نکل کے آتا ہے، اللہ اکبر، بڑا بھیانک دن نکل کے آتا ہے۔ کہیں سنتے ہیں کہ سسر پہ الزام لگا دیا، کہیں سنتے ہیں کہ ساس پہ الزام لگا دیا، کہیں سنتے ہیں کہ سارا مال لے کے بھاگ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ چناؤ غلط کیا۔ اگر چناؤ میرے نبی کے طریقے پہ کرتے تو یہ دن دیکھنے نہیں ملتے، بلکہ گھر کے اندر بہاریں ہی بہاریں ہے، گھر کے اندر بہاریں ہی بہاریں نظر آتی۔ وہ نوجوان، وہ بادشاہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے اپنے گھر سے نکل گئے، اب رشتہ تلاش کر رہے ہیں، تو کبھی اس مسجد جا رہے ہیں، کبھی اس مسجد جا رہے ہیں، مسجد کے دروازے پہ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں جا رہے ہیں مسجد کے دروازے پہ؟ ہم نے تو سنا تھا کہ داماد گھروں پہ ملتے ہیں، ہم نے تو سنا تھا کہ داماد خاندانوں میں ملتے ہیں، لڑکا گھر پہ ملتا ہے، لیکن اس اللہ والے کی سوچ بڑی الگ ہے، اس اللہ کے نیک بندے کا طریقہ بڑا الگ ہے۔ مسجد جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ مسجد میں داماد کون تلاش کرتا ہے؟ جو عام مسجد میں جا رہے ہیں داماد تلاش کرنے کے لیے، تو جواب دیتے ہیں، اے صادق القادری سن، مسجد میں اس لیے تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے داماد ملے تو گناہوں کے اڈے پر بیٹھنے والا نہیں، مجھے داماد ملے تو خدا کے گھر میں بیٹھنے والا ملے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ جو خدا کا وفادار ہوگا وہ سب کا وفادار ہوگا، اور جو خدا کا غدار ہوگا وہ میری بیٹی کا بھی وفادار نہیں ہوگا۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حافظ و قاری مولانا صادق القادری صاحب قبلہ، جشن شادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔